اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص انتہائی غربت اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار مجھے اس غربت سے، اس تنگ دستی سے نجات دلا دے، مجھے غنی کر دے۔ تو ایک مرتبہ وہ خواب میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غریب شخص سے فرمایا کہ اگر تم غنی ہونا چاہتے ہو، اگر اس غربت سے نکلنا چاہتے ہو تو مجھ پر اور میری آل پر صلوات پڑھا کرو، درود بھیجا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے روزی عطا کرے گا۔ وہ شخص اس کے بعد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا تھا۔ ایک دن وہ شخص ایسی جگہ سے گزرا جہاں پہ کھنڈرات اور پرانی جگہیں تھیں۔ وہ شخص جب وہاں سے گزرنے لگا تو اس کا پاؤں ایک اینٹ سے ٹکرایا، وہ اینٹ اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس اینٹ کے نیچے انتہائی قیمتی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ وہ شخص سوچتا ہے کہ جب میں نے خواب دیکھا تھا تو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے روزی عطا کرے گا، یہ خزانہ تو زمین میں ہے، لہٰذا یہ خزانہ میں نہیں اٹھا رہا۔ یہ شخص جاتا ہے اپنے گھر اور اپنی بیوی سے جا کر کہتا ہے کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان سے روزی عطا کرے گا، اور آج جب میں اس جگہ سے گزرا جہاں پہ کھنڈرات تھے مجھے خزانہ ملا، لہٰذا میں وہ خزانہ لے کر گھر نہیں آیا۔ جب یہ باتیں اپنی بیوی کو بتا رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک پڑوسی جو کہ یہودی ہوتا ہے، کسی طریقے سے اس نے اس غریب شخص کی باتیں سن لی۔ وہ اپنے غلام سے کہتا ہے یہ تو سادہ انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خزانہ عطا کیا لیکن یہ وہاں سے لے کر نہیں آیا، چلو ہم وہ خزانہ نکالتے ہیں۔ وہ یہودی شخص اسی جگہ پہ گیا جہاں اس نے خزانہ دیکھا تھا۔ وہ جب اس جگہ پہ گیا تو اس نے دیکھا وہاں پہ تو سانپ اور بچھو ہے۔ وہ یہودی شخص انتہائی غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید اس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا کہ میں ان کی باتیں سن رہا ہوں، اس نے مجھے پاگل بنایا ہے، لہٰذا اپنے غلام کو حکم کرتا ہے کہ یہ سانپ اور بچھو سب اٹھاؤ اور میرے ساتھ آؤ۔ یہ آتا ہے اور اس شخص کی چھت کے اوپر سے یہ سانپ اور بچھو اس کے گھر پھینک دیتا ہے۔ جب وہ سانپ اور بچھو اس کے گھر میں پہنچتے ہیں تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ وہ غریب شخص کہتا ہے اپنی بیوی سے دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے روزی دے گا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے روزی کا بندوبست کر دیا ہے، میری غربت کو ختم کر دیا، یہ سارا خزانہ اٹھاؤ اور اس کو سنبھال کے رکھو۔ اب وہ یہودی جو یہ ساری داستان دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ اس مسلمان کے گھر آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو وہ خزانہ ہے جس کے بارے میں تم اپنی بیوی سے بات کر رہے تھے اور میں نے تمہاری باتیں سن لی۔ جب میں وہاں پہ گیا تو میرے لیے تو یہ سانپ اور بچھو بن گیا، میں نے سوچا کہ یہ مسلمان مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے یا مجھے پاگل بنا رہا ہے، اس وجہ سے یہ سانپ اور بچھو میں نے تمہارے گھر میں پھینک دیے۔ جب یہ سانپ اور بچھو تمہارے گھر میں نے پھینکے تو وہ خزانہ بن گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ شخص اس کو کہتا ہے کہ بھائی میں انتہائی غریب اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہا تھا، تو میں دعا کر رہا تھا پروردگار سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس غربت سے دور کرے، اس غربت سے مجھے نجات دلائے۔ تو میں نے خواب میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اگر غنی ہونا چاہتے ہو، اگر غربت دور کرنا چاہتے ہو تو مجھ پر درود بھیجو۔ میں نے اپنی زندگی میں ان دنوں میں محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا شروع کر دیے، جس کی برکت تم نے دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج غنی کر دیا۔ جب یہودی یہ معجزہ دیکھتا ہے، جب یہودی یہ عطا دیکھتا ہے تو وہ مسلمان سے کہتا ہے کہ آج میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔